اللہ ہو، بہت زبردست عاشق رسول بھی ہیں، صحابہ اکرام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک خاتون نے مروان کے دربار میں، ایک خاتون نے، اس کا نام تھا عروہ بنت اویس، اس خاتون کا نام تھا۔ وہ خاتون مروان کے دربار میں آئی، صحابہ کرام، یہ خلفاء راشدین کے دور کے بعد، مروان کا دور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یزید کے دور کے قریب کا دور تھا مروان۔ اس کے دور میں ایک خاتون مروان کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس نے کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیا ہے، اور سعید بن زید کہتے ہیں کہ وہ میری زمین ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں، میں دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ میری زمین ہے۔ اس نے گواہی دی کہ یہ میری زمین ہے، اور سعید بن زید جب انہیں کہا گیا تو کہا، آپ نے فرمایا یہ میری زمین ہے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ ہوا نا، اب یہ مقدمہ پہنچا مروان بن حکم کے پاس، تو مروان نے دونوں سے سنا، خاتون سے سنا، تو خاتون نے کہا یہ میری زمین ہے، انہوں نے زبردستی میری زمین لی ہے۔ حضرت سعید بن زید کے بارے میں مروان جانتا تھا کہ صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرمانے لگے، مروان نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا، کیا تمہیں اس بات کا تصور ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک فرمان سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامہ 70 اردین، جس شخص نے کسی دوسرے شخص کا ایک بالش، کسی شخص نے دوسرے شخص کی ایک بالش زمین بھی ظلمن لے لی، تو 7 زمین قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب یہ ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ کا فرمان جانتا ہوں، اس کے باوجود میں یہ عمل کروں گا؟ کیا میرے لیے تصور ہے؟ تو مروان بن حکم نے کہا بس جب رسول اللہ کا فرمان آپ نے سنا دیا، میں آپ سے اور کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا۔ اس خاتون سے کہا کہ اس فرمان کے باوجود تم یہ دعویٰ کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ زمین میری ہے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں، یہ زمین میری ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے اس کے نام وہ زمین کر دی۔ جب وہ جانے لگی، حضرت سعید بن زید نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ اس عورت کو لمبی عمر دے، بیماریوں میں مبتلا کر دے، اور جس زمین کے لیے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اسی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ تو راوی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، راوی کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو دیکھا انتہائی بوڑھی ہو گئی، دیوار پکڑ کر چلا کرتی، اس کے اندر نہ دیکھنے کی تاب رہی، نہ سننے کی تاب رہی، اور نہ ہی چلنے کے لیے توانائی باقی رہی، دیوار پکڑ کر چلتی۔ اور ایک دن ایسا ہوا، وہی زمین جو اس نے جھوٹی گواہی سے حضرت سعید بن زید سے ہتھیائی تھی، اسی زمین پر ایک کنواں بنا ہوا تھا، چونکہ اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہی کنواں، اسی کنویں میں وہ گر گئی، اور وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی اس سے واضح ہوا۔ اور وہ بات جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر دنیا کا تھوڑا سا نفع تو کوئی کما لے گا، لیکن آخرت کا کیا ہوگا کوئی جانتا ہے؟